ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت ہم پڑھ رہے تھے 34 پچھلی کلاس میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اس آیت پہ ہم نے تھوڑی سی بات شروع کی تھی پچھلی کلاس میں، تو اس کے بعد کلاس ہماری جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلتیں دی، ان میں سے پہلی فضیلت یہ تھی کہ ان کو اسماء کا علم دیا، مختلف چیزوں کے نام اور ان کے جو کیفیات تھیں وہ بتائیں اور سکھائیں، اور پھر فرشتوں کے اوپر ان چیزوں کو پیش کر کے پوچھا کہ ان کے کیا نام ہیں، تو فرشتے نہ بتا سکے، اللہ نے اس کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی۔ دوسری جو فضیلت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنوں کا جو سردار تھا ابلیس، اس کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو۔ تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ انکار اس کا تکبر کی وجہ سے تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ہے، اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس آدم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہوں، خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، فرشتے آگ، یہ جو جن ہے وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو چونکہ آگ کے اندر زیادہ صلاحیتیں ہیں تو میں اس سے افضل ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے یہ بات سوچ لی، تو اس وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ کہتا ہے کہ وہ اس بات کی وجہ سے کافر ہو گیا، یعنی اللہ کی بات کو نہ ماننے والا اور منکر ٹھہرا۔ اس کی تفصیلات آگے بھی کئی جگہوں پہ آئے گی، اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک، رہیں آپ یا سکونت اختیار کریں آپ اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھائیں اس میں سے، رغدن، جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا دل چاہے، ولا تقربا، اور نہ قریب جائیں، حاضہ الشجرۃ، اس ایک درخت کے، فتکونا من الظالمین، اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ تو اس کے بعد سجدے کے بعد ایک پورا واقعے کے اندر اگر تفصیل سے جائیں تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ نساء کے اندر موجود ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو اس کی تفصیل حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ دونوں اس جنت کے اندر رہیں، جہاں سے دل کرے، جو دل کرے وہ کھائیں، لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کے پاس نہیں جانا۔ یہ درخت کیا تھا، اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں یا حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، مختلف مفسرین نے اپنی طرف سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے چونکہ بیان نہیں کیا، اس لیے ہمیں اپنی طرف سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ کوئی ایک درخت تھا، اس سے کھانے سے منع کیا، اور یہ اس کے اندر ان کے لیے آزمائش تھی۔ تو وہ جنت کے اندر رہنا شروع ہوئے۔ اب جو شیطان تھا صاف ظاہر ہے، وہ اس کے اندر حسد اور تکبر کی وہ جو آگ تھی کہ آدم علیہ السلام کو میرے اوپر فضیلت دی گئی اور ان کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ دھتکار دیا گیا، تو اس
دشمنی کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے پڑ گیا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان کو شیطان نے، انہا اس درخت سے یا اس بات سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس وہ نکال دیے گئے دونوں، مما کان فیہ، اس جگہ سے جہاں پہ وہ تھے۔ تو شیطان ان کے پیچھے لگا رہا اور ان کو مختلف بہانوں سے اس بات کی طرف بلاتا رہا کہ اس درخت میں سے کھا لو۔ اور دوسری جگہ پہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس لیے منع کیا گیا ہے، اگر تم اسے کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ تو وہ اس کے جو بہکاوے کے اندر آ گئے۔ اسی طرح انسان کو بھی شیطان چیزوں کی حقیقتوں سے دور کر کے اور اپنی مرضی کی حقیقتیں اس کے ذہن کے اندر ڈال کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی اس کے بہکاوے کے اندر آئے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے نکال دیا ان کو اس جگہ سے جس کے اندر وہ تھے، یعنی اس جنت سے۔ وَقُلْنَا، اور انہیں کہا، قُلْنَا اهْبِطُوا، جاؤ تم دنیا کے اندر ٹھہرو رہو، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض یعنی بعض کے لیے دشمن ہوگا۔ تم دنیا کے اندر جا کر رہو، وہاں تمہارے بعض لوگ بعض لوگوں کے ساتھ دشمنی بھی کریں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے ہوگا اس زمین میں مستقرٌ، ٹھکانہ یا قرار رہنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ، إِلَىٰ حِین، ایک مقررہ وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو زمین کے اوپر بھیج دیا اور جنت میں سے نکال دیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے سب سے بہترین دن ہوتا ہے، جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن دنیا کے اوپر بھی ان کو اتارا گیا۔ تو اسے مسلمانوں کی عید کا دن بھی قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کے اندر جمعہ کی نماز اور اس کی اجتماعی شکل کو رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر بھیج دیا اور یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِین، دنیا میں ایک مقررہ وقت تک تمہارا ٹھکانہ بھی ہے اور تمہارے فائدے کی چیزیں بھی اسی کے اندر ہیں۔ حین سے مراد یہاں پہ ہر انسان کی موت کا وقت ہے، کیونکہ اس کے بعد تو وہ اس دنیا میں رہ بھی نہیں سکتا اور اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پھر اللہ نے القاء کیا یا سکھایا آدم علیہ السلام کو، من ربہ، اس کے رب نے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، اور ان کلمات سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو جب وہ زمین میں آئے تو ان کو وہ جو ایک تھا احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہم سے چلی گئیں اور ایک دنیا میں رہنے کی آزمائش کا پورا مرحلہ ہمارے اوپر آ گیا اور اس کی وجہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے اوپر مہربانی کر کے انہیں کلمات سکھایا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہمارے اوپر رحم نہ کریں اور ہمیں معاف نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا رحم تھا کہ خود کلمات سکھائے اور خود ہی پھر ان کلمات کی بنیاد پہ توبہ کو قبول کیا۔ پھر ان کو فرمایا کل نہبتوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم رہو سب کے سب اس دنیا میں، اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس آئے گی تمہارے پاس، منی ہدن، میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس نے تابع داری کی میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو نہیں خوف ہوگا ان کے اوپر، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو دنیا میں بھیجنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اور تمہاری اولاد اب اس دنیا کے اندر رہو، تو یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت اور رہنمائی اور جو اصول چاہیے وہ بھی میں اپنی طرف سے وحی کے ذریعے بھیجوں گا۔ بس تم میں سے جو اس ہدایت کے اوپر چلے گا جو آسمانوں سے آئے گی، اس کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ تو یہاں پہ جس ہدایت کی بات کی جا رہی ہے وہ وحی ہے، وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہی۔ اس وحی کی سب سے آخری قابل عمل شکل جس کے اوپر عمل کرنے کے ہم پابند ہیں وہ قرآن مجید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی
یعنی سنت اور حدیث ہے۔ تو اب یہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر رہیں گے تو قیامت والے دن ہمیں دنیا کی چھوٹ جانے کا غم بھی نہیں ہوگا، اور قیامت کی سختیوں کے اوپر کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا، وہ ہوں گے اس جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ تم نے میری ہدایت اور رہنمائی کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اب جو لوگ میری اس ہدایت اور رہنمائی کے سے انکار کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے، اور ان کے نتیجے میں ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اب تم اپنے وعدوں کو پورا کر کے اللہ کے آخری نبی کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو اس سے یہاں سے یہ کافی ساری آیات کے اندر بنی اسرائیل اور ان کے جو کردار تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر اللہ کے انعامات، اور پھر اس کے آگے ان کی کا جو بیہیویئر یا ایٹیچیوڈ تھا پیغمبروں کے ساتھ، یہ ساری تفصیلات آگے آئیں گی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم، نعمتی اللتی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور بس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل بیسیکلی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو پہلے نبی تھے وہ یوسف علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے، اور جو آخری نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ اور یعقوب علیہ السلام کی جو نسل کے اندر دوسری لڑی تھی بنو اسماعیل، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہاں پہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد میں یعقوب علیہ السلام تھے، اور دوسری جو لڑی تھی اس میں اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو دوسری لڑی تھی اس کے اندر بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام تھے اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ میں نے تمہارے اوپر بہت ساری نعمتیں کی، تو اور تم نے میرے ساتھ یہ عہد کیا۔ یہ عہد تورات کے اندر موجود تھا، انجیل کے اندر موجود تھا، اور وہ کیا تھا کہ تمہارے پاس جب میرا رسول آخری رسول آئے گا تو تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم اس عہد کی پاسداری کرو، اور میں بھی اپنے عہد کی پاسداری کروں گا۔ وہ عہد کیا تھا کہ میں تمہیں یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازوں گا اگر تم میری ساتھ کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرو گے، اور مجھ سے ہی ڈرو، باقی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بما انزلت، اس بات پر جو نازل کی گئی، جو میں نے انزلت، جو اتاری میں نے، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی یا اس وحی کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے۔ ولا تکونوا، اور مت بنو، اول کافر بہ، سب سے پہلے کفر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان سے ایمان کا تقاضا کیا کہ اس وحی کے اوپر، اس کتاب کے اوپر اور اس نبی کے اوپر ایمان لے آؤ جو میں نے خود نازل کی، اور جس کو خود میں نے رسول اور پیغمبر بنایا، یعنی آخری نبی اور رسول۔ اور ان کے اوپر آنے والی وحی تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، تورات، انجیل، زبور، ان ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی، اور اپنے اپنے دور میں ہدایت اور رہنمائی کا سامان ان کے اندر موجود تھا۔ ولا تکونوا اول کافر بہ،
اور سب سے پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ تم تو پہلے سے ہی جانتے ہو کہ آخری نبی کا آنا تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اگر جان بوجھ کے تم کفر کرو گے تو یہ تمہارا پہلا کا کفر ہوگا، جو جانتے بوجھتے ہوئے ہوگا۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو جہالت کی بنیاد پر کافر تھے، کیونکہ ان کے پاس تو پہلے سے کوئی کتاب نہیں تھی، تمہارے پاس پہلے سے کتاب موجود تھی۔ تمہارا جو کفر ہوگا وہ جانتے بوجھتے ہوئے ہوگا۔ ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے میری آیات کا سودا نہ کرو، بلکہ ان آیات پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبس الحق بالباطل، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وتکتم الحق، اور مت چھپاؤ حق کو۔ وانتم تعلمون، اس حالت میں کہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ باطل کیا ہے، تو پھر تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، بلکہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اور حق کو نہ چھپاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس آخری شریعت اور دین کے اوپر ایمان لے آؤ۔ وانتم تعلمون اس لیے کہا کہ وہ پہلے سے ہی ان کی شریعتوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ پر ایمان لانے کا وعدہ ان سے لیا گیا تھا۔ اور ایمان لانے کے بعد بندے کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو آگے بیان کیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر۔ تو فرمایا کہ ایمان کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری کسی مسلمان کے اوپر ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہے۔ اور نماز جو مرد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ با جماعت ادا کرے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرے۔ تو یہاں سے نماز کے قائم کرنے کی اہمیت اور زکوٰۃ کے اپنے اموال کے اوپر ادا کرنے کی اہمیت کو بیان کیا، اور نماز کو با جماعت قائم کرنے کی جو ترغیب تھی اس کو یہاں بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ حدیث کے اندر تربیت کی ہے۔ ایک حدیث میں کہ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان اور اقامت کے بعد میرے مصلی کے اوپر کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جا کر دیکھوں ان لوگوں کو جو نماز کے وقت اپنے گھروں میں ہیں، تو میں ان کے اوپر ان کے گھروں کو جلا دوں، لیکن میں عورتوں اور بچوں کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا۔ تو اس حدیث سے بھی سمجھ آتی ہے کہ جو مرد ہے اس کی نماز مسجد کے اندر اور جماعت کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا تامرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا۔ اتامرون، کیا تم حکم کرتے ہو۔ امر ہم کہتے ہیں نا، عامر بھی اردو میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، بادشاہ ایسا جو زبردستی اپنا حکم چلائے۔ تو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہاں بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو تو دعوت دیتے ہو کہ وہ تمہاری بات کو مانتے ہوئے تمہارے دین کے اوپر آ جائیں، حالانکہ اصولی طور پر تمہارا دین بھی تمہیں اس بات کی رہنمائی کر رہا ہے کہ تمہیں آخری نبی کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ تم لوگوں کو تو اس بات کی دعوت دیتے کہ وہ ایمان لائیں، اور خود صحیح ایمان نہیں لاتے اور آخری نبی کو اور اس کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیتے ہو۔ لوگوں کے بارے میں تو تم خیر خواہی سوچتے ہو، تنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ تمہاری خیر خواہی اور تمہاری کامیابی اسلام کو قبول کرنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں ہے۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم نے کتاب میں ساری باتیں پڑھی ہیں کہ تمہاری کتاب میں یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری سمجھ اتنا بھی کام نہیں کرتی کہ تمہیں اپنی بہتری اور بھلائی کا رستہ دکھا سکے۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل کو یہ خطاب ہے، لیکن اس کے اندر بھی مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ شخص نیکی کے اس کام کو کرے تو ہمیں بھی اس کام کو کرنا چاہیے، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ لوگ برائی اور غلط راستوں کو چھوڑ دیں تو ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے اصلاح کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ،
وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ بہت بڑی ہے، بہت مشکل اور بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر۔ اب جب اللہ کی مدد کی ضرورت ہو تو پھر وہ صبر کے ساتھ تلاش کرو اور نماز کے ساتھ تلاش کرو۔ یعنی بندے کے اوپر جب کوئی مشکل آئے، تکلیف آئے، کوئی ضرورت ہو، کوئی اللہ تعالیٰ سے بات اس نے منوانی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مشکل پہ صبر کرے اور نماز ادا کر کے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑا ہی مشکل اور بھاری ہے، مگر ان لوگوں پہ بھاری نہیں ہے جو ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہر تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور مدد بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہاں ہمیں مشکلات کے ساتھ کوپ کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو ہم صبر کریں، پریشان بہت زیادہ ہونا اور جزا فضا کرنا اور غم میں اتنا مبتلا ہو جانا کہ وہ غم ہمارے اوپر بھاری ہو جائے، تو اس کیفیت سے روکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ارحنا بالصلاۃ، مجھے نماز کے ساتھ سکون پہنچاؤ، اقامت اور اذان کہہ کر نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرو، نماز کے ساتھ مجھے سکونت پہنچاؤ۔ اور آپ کہتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہمارے اوپر نماز بڑی مشکل ہے، ہم تو فرض بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی نوافل کا اہتمام کر کے اللہ کی مدد چاہتے تھے۔ اب یہ جو خاشعین ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے لیے نماز پڑھنا اور صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، کہ وہ ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ ان کی ملاقات اپنے رب کے ساتھ ہونے والی ہے، یعنی انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ان کے اوپر موت آنی ہے اور اس موت کے بعد ان کے اوپر اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، اس کے اوپر وہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے الیہ راجعون، صلی اللہ کی طرف بھی پلٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ خاشعین یا اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو آخرت پر اور اللہ کی ملاقات پر اور اللہ کی طرف پلٹ جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جب ان کا یقین ہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا اور اس دنیا سے جانا ہے، تو وہ اس دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں صبر کے ساتھ، اور یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں تک بنی اسرائیل کو ایک اجتماعی نصیحت کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انفرادی یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے جو نعمتیں کی، ان کو دوبارہ سے گنوایا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہاں یہ راجعون پہ جا کر ہمارا پہلا جو یعنی ایک پاؤ ہے نا، 1/4 وہ ختم ہو گیا ہے پہلے سپارے کا، تو ہم اب دوسرا پاؤ شروع کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری اس نعمت کو جو انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ یعنی اس دور میں یہ ان کی بہت بڑی فضیلت تھی کہ جتنے انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ پسندیدہ قوم تھی اور انعامات کی ان کے اوپر بارشیں ہوتی تھیں۔ تو اپنے دور میں یعنی بنی اسرائیل کے اوپر یہ نعمتیں تھیں، لیکن اس دور کے اندر یہ تمام فضیلتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور آپ کی امت کے اوپر ہیں۔ تو اب کہا گیا کنتم خیر امت، تمام امتوں میں سے بہترین امت، جو پہلے دن سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی امتیں ہیں اور قیامت تک ہیں، ان سب میں سے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو یہ جو فضیلت ہے بنی اسرائیل سے لے کر آخری امت اور آخری رسول کو عطا کر دی گئی، لیکن اپنے دور میں یہ سب سے افضل لوگ تھے اور انہی کے اندر نبوت اور رسالت کے سلسلے جاری تھے۔ واتقوا یوما، ڈر جاؤ تم اس دن سے، بچ جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں فائدہ دے گا کسی جان کو، ان نفس شیئا، کوئی بھی چیز، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کی پکڑ سے، عذاب سے، سختیوں سے بچ جاؤ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت،
اور نہیں قبول کی جائے گی ان سے کوئی سفارش یا شفاعت، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہیں پکڑا جائے گا ان سے کوئی فدیہ یا بدلہ یا پیسہ صفا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا کے فائدے اور یہاں کے مفادات اور یہاں کی چیزوں کو سامنے نہ رکھو، بلکہ آخرت کو اپنے سامنے رکھو اور اس دن کی پکڑ سے بچو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ سوچتے تھے کہ ہم آج بھی آپ دیکھیں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، اور وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں سولی کے اوپر چڑھ گئے، اور اجتماعی طور پر انہوں نے ہماری طرف سے جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کا سامان کر دیا، تو اس وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کوئی نبی یا اس کے ساتھ تعلق یا کسی طرح کا جو تمہارا رشتہ داریاں ہیں یہ فائدہ نہیں دیں گی قیامت والے دن، تمہارا عمل ہی تمہارے کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی تمہارے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ ہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سفارش کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور وہ سفارش ان کے لیے قبول بھی کی جائے گی اہل ایمان کے لیے، لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو کسی طرح کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور کوئی پیسہ بھی کام نہیں دے گا۔ کہ دیکھیں دنیا میں یا تو یہ ہے کہ کسی بندے کا تعلق آپ کو بچا لیتا ہے، یا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، آپ ڈھونڈ شونڈ کے کوئی سفارش کرا لیتے ہیں اس سے بچ جاتے ہیں، یا آپ پیسہ دے کے بچ جاتے ہیں، یا آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی بہت اچھا مضبوط گروپ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو آپ بچ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ چاروں صورتیں قیامت والے دن فائدہ نہیں دے گی، صرف عمل فائدہ دے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور پھر یاد کرو اس نعمت کو جب ہم نے تمہیں چھٹکارا دیا، نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، فرعون کی قوم سے، یسومونکم، جو مبتلا کرتے تھے تم کو، سوء العذاب، دردناک عذاب میں، جو تمہیں تکلیف دیتے تھے دردناک عذاب کی، ہم نے تمہیں اس سے فرعون سے نجات دی۔ یعنی انعامات اب ایک ایک کر کے گنائے جا رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی قوم سے جو تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ فرعونیوں کے غلام تھے، یہ وہاں محکوم قوم تھی، اور جو فرعون کی قوم تھی وہ ان کے اوپر حاکم تھی، تو مختلف قسم کے وہ عذاب دیتے تھے، اور ان میں سے ایک عذاب یہاں بیان کیا، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور بے شک تھا اس کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش تمہارے لیے، مِن ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو ہوا یہ کہ فرعون کو یہ خبر پہنچی کہ پچھلی کتابوں کے اندر بنی اسرائیل میں سے انبیاء کے آنے کی بات ہے، اور جب نبی آئے گا تو وہ نبی تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ پھر ان کے بچوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دینا چاہیے، تو اس نے اپنی فوج کو یہ ذمہ داری دی کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، جو بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیا جاتا تاکہ وہ نبی اور رسول جس نے وہاں پہ پیدا ہونا ہے، جس کی بشارتیں موجود ہیں، وہ نہ ہوں۔ پھر اسے کہا گیا کہ اس طرح تو ہمارے کام کرنے کے لیے اور خدمت کرنے کے لیے بندے ہی میسر نہیں ہوں گے، تو اس نے کہا پھر ایسا کریں 1 سال کے بچے پیدا جو ہیں ان کو مار دیا جائے، 1 سال کے بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ تو جس سال کے بچے زندہ رہنے تھے اس سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں پرورش پائی، اور جس سال کے بچے وہ قتل کیا کرتے تھے اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو ان کے مارنے کے خوف سے پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پہ آگے آئیں گی باتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ان کی والدہ کو کہ آپ اس کو صندوق میں ڈال کر پانی کے سپرد کر دیں، تو وہ پانی میں وہ صندوق تیرتی ہوئی فرعون کے محل کے قریب سے گزری، تو فرعون کی بیوی نے ان کو یعنی لے لیا اور اپنے بچے کے طور پر اس کی پرورش کی، اور وہ فرعون کے گھر میں پلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی بات کی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اتنی بڑی آزمائش تھی تو ہم نے تمہیں فرعون کو ڈبو کر اس آزمائش اور اس تکلیف سے نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور دوسری نعمت میری یاد کرو جو تمہارے اوپر کی جب ہم نے، یہ پڑھیں کہ اگلی کلاس میں پڑھیں؟ ہیلو
ہاں جی اچھا، وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم البحر تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم اور تمہیں نجات دی اس فرعون سے، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعون اور اس کی کے لشکر کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ پہلی نعمت یہ کہ وہ تمہارے بچے ذبح کرتا تھا تو اس سے تمہیں نجات دی۔ دوسری نعمت اللہ نے یہ بیان کی کہ فرعون جب تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے اور فرعون کے ظلم سے نکل کے وہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ اس نے پیچھا کیا، تو آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ، آگے سورۃ اعراف میں بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزہ دکھایا، انہوں نے اپنا عصا اس سمندر میں مارا تو جو پانی تھا وہ رک گیا اور اس کے اندر خشکی پیدا ہو گئی اور وہ پانی سمندر پھٹ گیا، درمیان میں رستے بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان رستوں سے گزر گئی۔ جب فرعون ان رستوں پہ ان کے پیچھے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ تو یہ اتنا بڑا انعام تھا اور یہ سارا کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، تو اللہ نے وہ انعام ان کو یاد دلوایا۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا اور پھر ایک اور انعام یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا یا گھڑ لیا اس کے وعدے کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اور وعدہ یہ تھا کہ 40 دن فرعون سے نجات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صحرائے سینا میں رہو، اور ان 40 دنوں کے دوران ہم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کتاب دینے کا وعدہ کیا، تمہیں کتاب دی جائے گی۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کوہ طور پر جگہ مقرر ہوئی کہ وہاں پہ 40 دن کا میقات ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا، تو کتاب دی جائے گی انعام کے طور پر، کتاب نازل کی جائے گی۔ اس دوران پیچھے قوم نے پھر ایک شرارت کر دی اور ایک بچڑے کو بنا لیا، گائے کے بچے کو، اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس انعام کو یاد کرو کہ ہم نے تو تمہیں کتاب اور رہنمائی کی کا وعدہ کیا، تم نے پھر بھی پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالکم اس کے باوجود پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، اس سب کچھ کے باوجود، لعلکم تشکرون تاکہ تم ہمارے شکر گزار بنو۔ بچڑے کی پوجا کرنے کے باوجود بھی اللہ نے تمہاری معافی کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا، تو یہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ آگے بھی یہ انعامات بنی اسرائیل کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ابھی ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ تو یہاں تک آج ہمیں 52 نمبر آیت تک 53 تک پہنچ چکے ہیں، 2 تک، 3 انشاءاللہ 3 سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ سر، السلام علیکم۔ تھینک یو۔